اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری. آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے فیشنل چینل عظیم عملیات میں. تو آج کی ہماری جو ویڈیو کے ٹاپکس ہیں وہ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت. جادو کی کتنی اقسام ہوتی ہیں وہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے. نمبر 1 پہ جو ہے سحر علوی ہے. نمبر 2 پہ سحر سفلی. نمبر 2 پہ سحر قلبی. نمبر 3 پہ 4 پہ ارواح کی تسخیر. اور نمبر 5 پہ جنات اور شیاطین کی تسخیر، ارواح خبیثیہ کی تسخیر اور شعبدہ بازی. یہ جادو کے اندر جو ہے اس کی اقسام ہے جو ہم آپ کو اس کی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. سحر کے معنی ہے امر مخفی اور پوشیدہ چیز کے، یعنی کہ جو چیزیں پوشیدہ ہیں، مخفی چیزیں پوشیدہ ہیں، اس کو سحر کہتے ہیں. اور اس کی حقیقت الٹ ہے. ابھی میں آپ کی بیچ میں یہ ویڈیو بتاتے ہوئے کچھ کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ کر بتاتے ہیں. اصل میں جو تفصیل ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میں نے یاد نہیں رہتی ذہن میں، تو آپ کو صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتا. اس لیے میں یعنی کہ دیکھ کر کچھ چیزیں بتاتا ہوں، یعنی کہ وہ میں نے لکھی ہوتی ہے نوٹ پیڈ کے اوپر، تو پھر وہ میں دیکھ کر آپ کو یعنی کہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچاتا ہوں. اگر کچھ لوگوں کو مسئلہ ہے اس چیز سے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ ایک چیز آپ زبانی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں زبانی بھی بتائی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں مجھے پتہ ہے غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ میں زبانی بتا دیتا ہوں. جن میں غلطی کی گنجائش ہو، پتہ ہو کہ میں بھول سکتا ہوں، تو پھر ان کو میں نوٹ کر لیتا ہوں. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اس کی 3 اقسام ہیں. سحر علوی، جس میں آپ کواکب اور سیارات کی قوتوں سے استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کہ جو سیارہ ہیں ان کی جو سیارے ہوتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں سیاروں کی نحوست ہوگی، اس کو سحر علوی یعنی کہ اس میں لیا جاتا ہے. سحر سفلی، جس میں جنات، شیاطین، ارواح مسخر کی جاتی ہیں. اور سحر قلبی میں انسان خماس خمسہ کے ذریعہ قوت قدرت حاصل کرتا ہے. قلبی حرکات کا سرچشمہ اور جملہ کائنات کا مرکز ہے. یکسوئی قلب یعنی حرکات خمسہ کی پختگی تصور اور تصور اجتماعی تخلیق سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ روحانی قوت جو ایک نعمت مرتکبہ ہے، حرکات خمسہ تخلیق، زن، ترغیب اور ارادہ فعل کے بہترین نتائج سے حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ اس خدائے متعلق کی مرضی کی تابع ہے جس نے اس دنیا میں لاتعداد حقائق پیدا کیے، جن میں سحر یا جادو بھی ایک حقیقت ہے، جسے تقریباً تمام مذاہب بشمول اسلام علماء حق تسلیم کرنے کے باوجود اسے مؤثر بالذات سمجھنا اور اس کی تعلیم دینا یا حاصل کرنا کفریات میں شامل کرتے ہیں. یہ چیزیں بظاہر ہیں کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا، سکھانے والا دونوں جہنمی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے فتنے ظہور میں آ جاتے ہیں جو عموماً خلق خدا کے لیے ضرر رساں بنتے ہیں. سحر علوی کیا ہے؟ اس سحر کے ذریعے کواکب و سیارات کی قوتوں سے استمداد کرتے ہوئے قوت قدرت حاصل کی جاتی ہے اور عالم میں ہوشربا کرشمے
طلسمات بنا کر دیگر انبائے جنس کو اپنے مطیع و منقاد بنایا جاتا ہے۔ اور سحر سفلی کیا ہے؟ اس سحر کے ذریعے انسان جنات شیاطین کی ارواح کی تسخیر کر کے مسخر کر کے ان کو اپنی طرف ان کی قوت و طاقت سے قدرت حاصل کرتا ہے اور ہمزاد موکلین کے ذریعے حاجت روائی کرتا ہے۔ اس کو سحر سفلی کہتے ہیں، یعنی کہ جو بندہ جنات کو ارواح کو شیاطین کو جو کہ گندی ارواحیں ہیں ان کو، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی۔ اور ہمزاد ہیں یہ بھی گندے ہوتے ہیں، ہمزاد ہیں موکلین ہیں یہ بھی ہوتے ہیں گندے، یعنی موکل اپنا نوری موکلین ہوتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ سارے نوری ہوں، گندے بھی ہوتے ہیں اس میں جن کو حاجت روائی کے لیے بلا کے یہ کام لیتے ہیں، غلط کام لیتے ہیں۔ سحر قلبی، اس کے ذریعے انسان خود اپنے دھیان اور حواس خمسہ کی قوتوں کو یعنی کہ دماغ میں مجتمع کرتے ہوئے ایک ایسی قوت قدرت حاصل کرتا ہے جس سے لوگوں کی نظر پر پابندی عائد کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے دل و دماغ کی قوت سے لوگوں کے اوپر اپنا جس کے اوپر جو چاہے مرضی کر سکتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر اپنی حکومت کر سکتا ہے سحر قلبی کے ذریعے۔ اس کی بھی مختلف اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ ارواح کی تسخیر، سحر کے ماہرین کے مطابق سحر کلدانی بہت ہی مشکل ہے۔ اس جادو میں تمام ارواح کی تسخیر ہوتی ہے۔ اس سحر کی 15 شرطیں ہیں اور اگر ان میں سے کسی بھی شرط کے خلاف ذرا بھی بدعقیدگی پیدا ہو جائے تو سارا کام بنا بنایا بگڑ جاتا ہے۔ روحانیت کواکب کی تسخیر کا پہلا طریقہ عمل و تسخیر قمر کا ہے، اور تسخیر قمر کی دعوت میں جو کلام پڑھا جاتا ہے اس کا تحریر کرنا ہی مناسب نہیں۔ اہل و بابل ہاروت ماروت کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے تسخیر روحانیات علویہ سفلیہ جسمانیہ کرتے تھے، اور زمانہ قدیم میں ہندوستان میں بھی سحر اہل بابل کا رواج تھا۔ جن و شیاطین کی تسخیر، اس دوسری قسم کے سحر میں بھوانی، ہنومان، کالی، بھیروی، لونا چماری اور مختلف دیوی دیوتاؤں کی دہائیاں دے کر ان کے جائے وقوع پر خوشبو جلا کر دھونی دے کر بھیڑ چڑھا کر کام لیا جاتا ہے۔ آگے آ جائے ارواح خبیثیہ کی تسخیر، کلام شیاطین کے ذریعے کسی خبیث قوی الجنسا کو شخص کی روح کو تسخیر کر کے یعنی کہ تسخیر کر کے اپنی طرف تابع کیا جاتا ہے اور اس سے مثل نو کام لیا جاتا ہے۔ کلام شیاطین کے ذریعے کسی خبیث یعنی کہ جو شخص خبیث شخص جسے کہتے ہیں گناہوں کا مرتکب شخص ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی گناہ گار ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح کفار ہوتے ہیں یا مسلمانوں میں کوئی ایسے اشخاص ہوتے ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے وہ یعنی کہ زمانے میں بدنام ہوتے ہیں، تو ان کو جا کے ان کی روحوں کو یہ تسخیر کر کے ان سے بھی کام لیتے ہیں۔ میں نے ایک کیس دیکھا تھا میرے پاس ہی آیا تھا، اس میں یعنی کہ 2 بندوں کی جو مسلمان تھے ان کو جادوگروں نے ان کی روحوں کو تسخیر کر کے اس کے جسم کے اندر حاضر کیا ہوا تھا، اور بعد میں یعنی کہ وہ جس نیت سے ان کے اوپر حاضر کیا ہوا تھا یعنی کہ وہ اس کی لڑکے کی ساس نے اس کے اوپر کروایا تھا۔ واقعہ کچھ لمبا ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں اس میں۔ وہ لڑکے یعنی کہ وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں یعنی کہ کوئی ان کا چکر تھا، تو انہوں نے یعنی کہ باہر سے یعنی کہ کورٹ میرج کر لی، کسی دوست کے ساتھ گئے تو انہوں نے کورٹ میرج کر لی، ادھر سے گواہ وغیرہ بھی ادھر سے ہی اس کے دوست نے ارینج کر لیے۔ اچھا وہ لڑکا کچھ 10-15 دن اس کو لے کے باہر رہا ہے، یعنی کہ گھر سے باہر۔ بعد میں اس نے اپنی ماں سے بات کی، اس کا والد نہیں تھا، بڑے بھائی تھے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا آپ اس کو گھر میں لے آؤ۔ لڑکی کی ماں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اس کے گھر میں رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کی والدہ نے یہ لاہور آرے بازار کے پاس ہے نشاط کالونی، وہاں پر موجود کوئی بہت ہی ہیوی قسم کا وہ جادوگر تھا،
تو میرا اس سے پالا پڑا تھا، تو روحانی طریقے سے، تو ظاہر لوکیشن بھی اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس بندے نے اس کے اوپر 2 نام کے جو تھے بندے، روحیں جو تسخیر کر کے اس کے اوپر حاضر کی ہوئی تھی، تو وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اس کا اتنا جینا حرام کیا ہوا تھا اس بچے کا کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی اس میں۔ اور جب میں نے وہ اس کے اوپر اپنا عمل شروع کیا تو اس میں یہ آیا تھا کہ اگر ان کو زبردستی آپ نکالتے ہیں، یعنی کہ اپنے عمل کے ذریعے، تو ہو سکتا ہے اس بچے کی جان بھی چلی جائے۔ تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا ٹائم لے کر، یعنی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس لڑکے کو کلیئر کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اس کے پیچھے ایک وہ بڑا عامل تھا اور اس کے ساتھ اس کے 5 چیلے بھی تھے۔ ان کو یعنی کہ میں نے ابھی تک بھی وہ بندہ جب بھی اس کو کوئی کھولتا ہے، میں نے ان کا علم باندھا سب کا، جب بھی اس بندے کو کھولتا ہے وہ میرے پاس ایک دفعہ آ کے اپنا آپ دکھا کے جاتا ہے۔ لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو وہ بات وہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تو اس لڑکے کو جب میں نے کلیئر کیا تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ ارواح خبیثیہ ہوتی ہیں جس کی تسخیر کر کے یہ بھیجتے ہیں۔ آگے جو اقسام ہے سامری جادو، اس سحر کے ذریعے معمولی سے معمولی چیز بھی ہولناک صورت میں دکھائی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز ہوگی وہ بھی آپ کو بڑی سے بڑی کر کے دکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس قسم میں ارواح خبیثیہ اور شیطان کے ناموں کی دہائی دی جاتی ہے، یعنی کہ شیطان کے ناموں اور جو خبیث ارواح ہیں ان کو دہائی دے کر، ان کی قسمیں دے کر کام لیا جاتا ہے۔ شعبدہ بازی، اس قسم کے سحر میں لوگوں کو عجیب و غریب نظارے دکھائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ شعبدہ بازی جو بازاروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہو لوگ کھڑے ہو کر اپنا جادو دکھاتے ہیں، تو وہ اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو میں تھا جادو کی حقیقت جو میں نے آپ سے بیان کی، اور اس کی اقسام کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے سحر کی علامات۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔